میرے آقا کا پسینہ بھی معجزہ ہے، سبحان اللہ، سرکار کا مدینہ بھی معجزہ ہے، اور میرے نبی کا سینہ بھی معجزہ ہے۔ پسینے کا کمال دیکھیں، امام مسلم نے حدیث پاک لکھی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، دوسرے نمبر کی کتاب حدیث کی صحیح مسلم بیان کرنے والے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، میرے آقا علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لائے اور میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ، وہ انہوں نے حضور کی خدمت کی، کھانا پیش کیا، اور سرکار دوپہر کو آپ کی سنت مبارکہ تھی قیلولہ فرماتے تھے، یعنی تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، سردی ہوتی یا گرمی ہوتی، تھوڑی دیر آپ آرام کرتے تھے، پھر اٹھ کے نماز ظہر ادا کرتے تھے۔ تو ظہر سے پہلے تھوڑا سا آرام کر لینا حضور کی سنت ہے۔ گرمی کا موسم تھا، چٹائی پہ سرکار سوئے ہوئے تھے اور بازو مبارک سے قمیض اوپر کی ہوئی تھی، پسینہ مبارک جب باہر آیا آپ کو نیند تھی، اور نبی کی نیند بھی معجزہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ام سلیم لے آئی ایک شیشی، اور اس شیشی میں حضور کا پسینہ جمع کر رہی تھی۔ سرکار نے آنکھ کھولی اور جملہ ارشاد فرمایا، یا ام سلیم ما ھذا الذی تصنعین، سبحان اللہ، ام سلیم کیا کر رہی ہے؟ کیا بات ہے، عرض کی حضور نجعلہ فی طیبنا ھذا عرقک وہو من اطیب الطیب، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کا پسینہ مبارک جمع کر رہی ہوں ایک شیشی میں، کیونکہ اس سے مشک و عنبر اور کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ، ہم اسے اپنی خوشبو میں ملائیں گے تاکہ ہماری خوشبو مزید بے مثال ہو جائے۔ سبحان اللہ، آپ بھی بازار سے عطر لے آئے، ذرا 5,000 والا، 10,000 والا، کوئی 20,000 والا پرفیوم اور سینٹ لے آئیں، اور گھر آگے اس میں اپنا پسینہ شامل کر دیں، پتہ چل جائے گا کہ نبی میں اور امتی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ پسینہ برباد کر دیتا ہے خوشبو کو، لیکن میرے آقا کا پسینہ جو ہے خوشبو کو مزید معطر و منور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا یہ بات، حضور کا معجزہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات بیان کی امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر، حدیث پاک فرماتے ہیں ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور بیٹی کی شادی ہے اور میرے پاس کچھ نہیں، خوشبو دینے کو دل کرتا ہے، امیر نہیں ہوں کہ کستوری خرید کر اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دوں، تحفہ دینا چاہتا ہوں، حضور کرم فرمائیے، انتظام فرما دیجئے۔ سرکار نے فرمایا ایتینی بقارورت واسعت الراس وعود شجرت، سرکار نے فرمایا دو چیزیں لے آ، میں انتظام کر دیتا ہوں۔ ایک کھلے منہ والی شیشی لے آ، ایتینی بے قارورت، قارورہ شیشی کو کہتے ہیں، پنجابی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے قارورہ شیشی۔ ایتینی بے قارورت واسعت الراس، جس کا منہ کھلا ہو تاکہ اس میں کچھ آ سکے، اور عود شجرت، کسی درخت کی لکڑی چھوٹی سی لے آیا۔ وہ دو چیزیں لے کے آئے، حضور نے اپنے بازو کا پسینہ لکڑی کے تیلی سے اس کو نکالا اور اس شیشی میں ڈال کے ڈھکنا بند کر کے دیا، اور فرمایا جاؤ یہ اپنی بیٹی کو تحفے میں دینا، اس سے بڑی کوئی خوشبو نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا امام بات، طبرانی نے المعجم الاوسط میں معجزات کے بعد میں اس کو لکھا، حوالے کا میں ذمہ دار بیٹھا ہوں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے جب وہ دیا، انہوں نے جا کے جو ہی شیشی کھولی اور اپنے گھر کے اندر انہوں نے تھوڑی سی استعمال کی تو پورے محلے میں خوشبوئیں مہکنے لگ گئی۔ سبحان اللہ، اور پھر اس نے بیٹی کو تحفہ دے دیا، وہ بیٹی بھی استعمال کرتی رہی، پھر وہ دنیا سے چلی گئی۔ اس میں کچھ اور شامل کر دیتے تھے، پانی ملا دیتے تھے یا تیل ملا دیتے تھے، وہ اور بڑھ جاتی تھی، پھر اس کے بچے استعمال کرتے رہے، پھر اس کے بچے، اور جب بھی وہ شیشی کھولتے تھے اور پورے گھر میں کیا پورے محلے میں مہک ہو جاتی تھی، تو لوگ کہتے تھے فَسَمُّوا بَيْتَ الْمُطَيِّبِينَ، انہوں نے نام رکھ دیا کہ یہ جو ہے نا یہ خوشبو والوں کا گھر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، داتا کی آمد، نعرہ رسالت۔
فسمو بیت المطیبین، لوگ پوچھتے تھے کس کے گھر جا رہے ہو؟ کہتے تھے خوشبو والوں کے گھر جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ پوچھتے تھے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے تھے خوشبو والوں کے گھر سے آ رہے ہیں۔ جس نے سونگا اسے مل گئی زندگی، سبحان اللہ۔ مشک و عنبر میں ایسی کہاں تازگی، 7 پشتوں تلک پڑتی خوشبو رہی، مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات۔ سبحان اللہ، کیا بات۔